فرماتے ہیں یا لیلۃ من طولھا وعنائھا الا انھا من دارۃ الکفر نجتی، فرماتے تھے اے اللہ کے بندو میں اس رات کی طوالت تمہیں کیا بتاؤں، اس رات کی لمبائی تمہیں کیا بتاؤں، جس رات مجھے یہ پتا چلا تھا صبح محمد الرسول اللہ کا دیدار کرنا ہے، صبح حضور کی خدمت میں حاضری دینی ہے، جب مجھے پتا تھا تو میں اس رات کو کہتا تھا یا لیلۃ من طولھا وعنائھا، اور رات کب ختم ہوگی اور اندھیرا کب ختم ہوگا اور روشنی کب آئے گی، جب میں حضور کے پاس جاؤں گا پھر رک کے کہتے ٹھیک ہے رات بڑی لمبی تھی لیکن الا انھا من دارۃ الکفر نجتی، اسی رات نے مجھے کفر سے نکال کے حضور کے قدموں میں پہنچا دیا۔ یہ اس دعوت کا اثر ہے۔ یوں امت میں بیداری نہیں آئی، اس کی پہلی وجہ یہی تھی کہ رسالت مآب علیہ السلام نے اس پر کوشش کی، دعوت دی، تسلسل کو قائم رکھا، کنٹینیوسلی دعوت کو قائم رکھا، اور رسالت مآب نے امت کو یہ بات سمجھائی۔ آؤ دائی کی دوسری صفت بتانے لگا ہو کہ اس نے بیداری امت کو ثبوت دینا ہے، تو دائی کی دوسری صفت ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وہ اسباب اختیار کرے، وہ طریقے اختیار کرے، وہ ذرائع اختیار کرے، وہ ترتیب اختیار کرے، وہ طاقت استعمال کرے، جس طاقت کے ذریعے، جس ترتیب کے ذریعے، جس ذریعے کے ذریعے، جس معاملے کے ذریعے وہ اپنی دعوت دنیا تک پہنچائے، اپنی دعوت اور کونے تک پہنچائے۔ اس زمانے میں دعوت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا، اونٹ چاہیے تھے، اسلحہ چاہیے تھا، تو قرآن کریم نے صحابہ کو فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا لوگو جتنے گھوڑے اختیار کر سکتے ہو، جتنی طاقت اختیار کر سکتے ہو، جتنا اسلحہ رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ تم نے اللہ کے دشمن کو جا کر یہ روب دینا ہے کہ رب کے دین کو ماننا پڑے گا، ورنہ شریعت کی مخالفت تمہیں تہدید کر کے رکھ دے گی۔ یہ ترتیب ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آج یہ سوشل میڈیا کا میدان ہے، پرنٹ میڈیا کا میدان ہے، الیکٹرانک میڈیا کا میدان ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا میدان ہے۔ یہ ذرائع ہم نے شوق سے اختیار نہیں کیے، خدا کی قسم نہ تصویر کا شوق ہے نہ فوٹو کا شوق ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنا درد دل امت تک پہنچائیں، اپنا پیغام دنیا تک پہنچائیں، اپنی دعوت دنیا کے لوگوں کو بتائیں اے لوگوں ہم محمدی دعوت لے کر اٹھے ہیں، اے لوگوں ہم نبوی دعوت لے کر اٹھے ہیں، اے لوگوں ہم شریعت کی دعوت لے کر اٹھے ہیں، ہم جنت کی دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ یہ حق کا راستہ ہے، جس نے حق پہ چلنا ہے ہمارے ساتھ چلے۔ ہم اسی میدان کے لیے اس میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ دائی کی دوسری صفت ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ وہ دعوت کے لیے تمام اسباب اختیار کرے، تمام علل اختیار کرے، تمام ذرائع اختیار کرے، تمام ترتیبیں، تمام طریقے اختیار کرے، جس کے ذریعے وہ اپنی دعوت دنیا کو بتائے گا، اپنی دعوت دنیا کو سمجھائے گا، اور اس ذریعے کے ذریعے ہمیں ایک اور فائدہ بھی ہوگا۔ وہ فائدہ یہ ہے اگر اہل باطل آئیں گے اور وہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، جماعت کے خلاف، ہمارے منہج کے خلاف کوئی بات کرے گے، ہم انہیں جواب دیں گے اور اپنے لوگوں کو مطمئن کریں گے۔ یہ آج کی بات ہے۔ کچھ وہ لوگ جن کو دین سے کوئی عطا پتہ نہیں ہے، انہوں نے قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، وہ شخصیت جو اس کرۂ ارض پر اکیلے حضور کی میراث سیاست کو سنبھالے ہوئے، اس بندے پر اعتراض کیا کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے نکاح پڑھاتے ہوئے لوگوں پہ چھوارے ڈالے ہیں، تو فضل الرحمان کو رزق کی قدر نہیں ہے۔ اس نے یوں کیا، میں نے بھی آج گفتگو میں نے جواب دیا ہے۔ آپ فیس بک کے میرے پیج مفتی عبدالواحد قریشی پر دیکھ لیجئے، 1 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زائد آدمیوں تک وہ پیغام پہنچا۔ ابھی اس کو تیسرا چوتھا گھنٹہ ہے، شاید کئی لاکھوں بندوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ ہم نے کہا سنو، 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں
جو नावाकिफ है उन्हें पता नहीं है, तो मैं उन्हें बताने लगा हूं निकाह 6 चीजों का नाम है जिसमें 2 फर्ज है, एक वाजिब, 3 सुन्नतें हैं। पहला निकाह का फर्ज ये है ईजाब और कबूल होना चाहिए, ऑफर और एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा निकाह का फर्ज ये है कि निकाह में 2 कम अज कम मुसलमान गवाह होने चाहिए, और ये 2 फर्ज है। निकाह का वाजिब है, हक के महर वाजिब है, लाजिम है, कंपल्सरी है, जरूरी है, हक के महर अदा किया जाएगा। और 3 सुन्नतें हैं, खुतबा निकाह सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है, बच्चों पे छुआरे फेंकना सुन्नत है। मैं बताने लगा हूं, ये रिवायात मौजूद हैं तो हम इसको समझते हैं। मैंने उन्हें जवाब देते हुए एक तो ये जवाब दिया कि मैं नावाकिफों को जवाब दे रहा हूं, लेकिन जो लोग मौलाना पे एतराज कर रहे हैं 200 की बुनियाद पे, उस डी चौक की नस्लों को बताना चाहता हूं कि तुम्हें क्या पता निकाह मुबारक किसे कहते हैं। तुमने तो सिलेक्टेड डेज रखे थे, तुम्हारे यहां तो मर्द औरत की तमीज नहीं थी, तुम्हारे यहां बाजी और बाजियों का फर्क नहीं था, तुमने तो प्रपोजिंग के दिन रखे थे, वहां लड़का लड़कियों के मामलात के चक्कर में पड़ता था। तुम्हें तो नहीं मालूम निकाह क्या है, वो इद्दत में होता है या इद्दत के बाद होता है, तुम्हें क्या पता। तुम्हारे हालात ये हैं कि निकाह के वक्त मौलवी अगर कलमे सुनने की बात करे तुम्हारी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तुम बात करोगे उस शख्स पे जिसको लाखों उलमा ने अपना कायद समझा। ये इस बुनियाद पे आज जरिया था ना, इंटरनेट था, डिजिटल मीडिया था, इस बुनियाद पे हमने बातिल को जवाब दिया। तो मैंने कहा दाई के लिए बेदारी उम्मत के सबूत में दूसरी सिफत ये है, इसको ज़राए इख्तियार करने चाहिए, पूरी तरतीब के साथ अपनी दावत को दुनिया तक पहुंचाए। और तीसरी चीज दाई के लिए जरूरी है वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वो अवामी बात करे, पब्लिकली लैंग्वेज में बात करे, मुश्किल से मुश्किल बात को आसान से आसान तर, आसान तर से आसान तरीन करके लोगों को पेश करे। क्योंकि मेरे पाक नबी ने फरमाया कल्लिमुन नासा अला कदरी उकूलिहिम, लोगों जैसे सामने वाले की अकल हो वैसे तुम्हारी गुफ्तगू हो, जैसे उनका दिमाग हो वैसे तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज हो। पता चला वे ऑफ द टॉकिंग, वे ऑफ द स्पीचिंग, वे ऑफ द गुफ्तगू का तर्ज उस तरह हो जैसे सामने वाला उसको समझ जाए। इस तर्ज पर समझाओ, इस तर्ज पर आगे करो, ये दाई की सिफत है। लिहाजा बेहतर ये है बेदारी उम्मत के लिए हमें जबान लहजा भी वो इख्तियार करना चाहिए कि हम अपनी दावत को आसान तरीके से समझा सकें। और चौथी चीज बेदारी उम्मत के लिए यफ़क़हू क़ौली, वो अपने मेहनत पर नजर भी रखे कि मेरी मेहनत को किस जगह तक रसाई भी मिली है, अवाम में पहुंच भी मिली है, अवाम तक मामला भी पहुंचा है और अवाम तक ये सारी चीजें पहुंची है। तो दाई को ये भी देखना होगा अगर ये 4 सिफात आपके अंदर होंगे तो मुश्किल नहीं है कि उम्मत बेदार न हो जाए, मुश्किल नहीं है कि आप उम्मत को बेदार न कर सको। यकीनन बेदार करोगे, दावत पहुंचाओगे, तबलीग करोगे, तालीम और तदरीस के साथ इन तक पहुंचाओगे। आलिम मस्जिद में बैठेगा, दीन की बात करेगा, मिंबर पे बैठेगा, दीन की बात करेगा, क्लास में बैठेगा, दीन की बात करेगा, सियासत में आएगा, दीन की बात करेगा, असेंबली में बैठेगा, दीन की बात करेगा, सेनेट में बैठेगा, दीन की बात करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेगा, दीन की बात करेगा, जलसे में बैठेगा, दीन की बात करेगा। ये तब है जब हमारे अंदर ये सिफात हो, हमारे अंदर ये तरतीबें हो। अगर होंगी तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत बेदार भी होगी और आगे मामला भी जाएगा। और यहां मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, सुनो। जितने दोस्त बैठे हो, आप दीन के हर काम के लिए किसी वडेरे से नहीं पूछते, किसी सरदार से नहीं पूछते, किसी जागीरदार से नहीं पूछते। दीन का काम, दीन की बात पूछते हैं तो उलमा से पूछते हैं। उलमा के पास आते हो, अहले इल्म के पास आते हो ताकि आप दीन की बात समझ सको। मेरे दोस्तों, जो शरीयत इस्लामिया उलमा से पूछते हो तो उस शरीयत में सियासत भी दीन का हिस्सा है।
اس شریعت میں سیاست بھی دین کا حصہ ہے. جب عالم سیاست کی بات کرے لوگ کہتے ہیں مولوی جی آپ تو مدرسے میں اچھے لگتے ہیں, آپ تو مسجد میں اچھے لگتے ہیں, آپ نماز روزے کی بات کریں. میں نے کہا سنو, صرف مسجد مدرسے تک حضور کا دین نہیں آیا, نبی کا دین تخت پر نافذ ہونے کے لیے آیا. اسی لیے ہمارا ماٹو ہے کہ جمعیت کا مقصد, جمعیت کا پیغام, خدا کی زمین پر خدا کا نظام. اس ماٹو کا مطلب یہ ہے, اس عنوان کا مطلب یہ ہے, اس بات کا مطلب یہ ہے, اس نعرے کا مطلب یہ ہے, اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جو دین منبر پہ سنائیں گے وہی دین اسمبلی میں سنائیں گے. تو اسی لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم مسجد میں بیٹھے کیونکہ مسجد کا ماحول دینی بنا دے گا, عالم محلے میں دین کی بات کرے کیونکہ دین سمجھا دے گا, عالم دین کی بات کرنے کے لیے علاقے میں بیٹھے کیونکہ دین بتائے گا. تو میرے دوستو اسی عالم کو تم اسمبلی میں پہنچاؤ, یہ وہاں بھی انشاءاللہ دینی ماحول بنائے, یہ وہاں بھی دین کی بات کرے گا, یہ وہاں بھی اسلام کی بات کرے گا, یہ وہاں بھی شریعت کی بات کرے گا, یہ وہاں بھی نبوی نعرے کی بات کرے گا. اسی لیے مدرسہ ہو, مسجد ہو, خانقاہ ہو, کلاس ہو, یا اللہ اللہ کرنے کے نظام ہو, یا قومی اسمبلی کی سیاست ہو, یہ تمام نبوت کی وراثت کے عنوان پہ انشاءاللہ تعالی عالم سنبھالے گا. تو وقت دور نہیں ہے جب امت انشاءاللہ تعالی بیدار ہوگی. تو آپ اس کے لیے محنت کریں گے. جتنے دوست بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے اگر آپ تائید کریں گے انشاءاللہ. آپ چلو گے دین کے راستے میں علماء کے ساتھ, علماء کی محنت پہ چلو گے, علماء کا ساتھ دو گے, علماء کے ساتھ نکلنا پڑا نکلو گے, اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ عالم بناؤ گے, ان کو دعوت دین پہنچاؤ گے. بالکل جزاک اللہ. اگر یہ بات آپ کا جذبہ ہے تو یقین مانے امت کی بیداری کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر یہی جذبہ ہے تو امت کو دوسری طرف دینی معاملات سے بے روی کی طرف کوئی نہیں روک سکتا. دین کے لیے کل ہمارے اکابر اٹھے تھے, آج قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں, جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں, یہاں تمام بزرگوں کی قیادت میں ہم نے نبوی پریلا اٹھایا ہے, نبوی پرچم اٹھایا ہے, نبوی شریعت کی بات کی ہے. تو جو بات ہم نے مسجد میں کی ہے یہ انشاءاللہ ہر گلی, ہر کونے, ہر چوک اور چوراہے پہ کریں گے. اور یہ ملک ہمارے اکابر کا بنایا ہوا ہے, یہ ملک ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ہے. اس ملک میں انشاءاللہ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس میں دین اسلام وہی نافذ ہوگا. اگر آپ علماء کو طاقت دیں, علماء کے ساتھ چلیں, انشاءاللہ وہ شریعت کا نفاذ بھی کریں گے. اس وقت میرے قائد پر, آپ کے اور ہمارے قائد پہ ہمیں فخر ہے کہ اسے ایک چھوٹی سی وقت کی مہلت ملی, اس میں اس نے اپنے 5 دینی کام حکومت سے ایسے منظور کروائے جیسے کروانے کا حق ہو. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ سارے حضرت مولانا کے پاس پہنچے تھے اور یہ بات کرنے کے لیے آئے کہ ہمارا ساتھ دو. انہوں نے سمجھا وزارت مانگے گا, انہوں نے سمجھا مشیر ہونا مانگے گا, انہوں نے سمجھا حکومت مانگے گا, پیسہ مانگے گا, پر سلام ہے اس نبوت کے وارث کو, فضل الرحمان کو, نہ اس نے پیسہ مانگا, نہ اس نے ڈالر مانگے, نہ اس نے نوکری مانگی, نہ چاکری مانگی, نہ وزارت مانگی, نہ مشیر ہونا مانگا. اس نے کہا مجھ سے بات کرنی ہے, آؤ مدارس پہ بات کرو, مجھ سے بات کرنی ہے اسلامی شریعت کونسل پہ بات کرو, مجھ سے بات کرنی ہے اسلامک آئیڈیالوجی کی لیجسلیشن پہ بات کرو, مجھ سے بات کرنی ہے وفاقی شرعی عدالت پہ بات کرو, مجھ سے بات کرنی ہے تو سود کے نظام کے خاتمے پہ بات کرو. نعرہ تکبیر, قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان, نعرہ تکبیر. اور آپ نے دیکھا 2028 کے پہلے دن تک انہیں مہلت ملی ہے سود کے خاتمے کے لیے. آپ کے سندھ میں اور ابھی پنجاب میں اس پہ عمل نہیں شروع ہوا, لیکن میرے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور ہمارے صوبہ بلوچستان میں جو پہلے اسلامی بینک تھے لیکن 2 سودی بینک بھی اسلام کی طرف آ گئے ہیں.
آپ کے علم میں ہونا چاہیے UBL یونائٹڈ بینک لمیٹڈ نے اپنا سود خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ختم کر دیا ہے اور اپنی برانچ کا نام امین اسلامک برانچ رکھ لیا ہے۔ یہ سود کے خلاف انہوں نے اپنا لوگو بھی ختم کیا اور UBL کا پورا طرز بھی بدل دیا۔ ABL کا بینک الائٹ بینک لمیٹڈ کا یہ بھی کنورٹ میں آ گیا ہے۔ میزان بینک اسلامی بینک الفلاح کی اسلامک شاخ تو پہلے ہی تھی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اسی مولوی کی سیاست کی برکت۔ اور میرے دوستو اس پروگرام کے آخر میں ایک جملہ کہوں گا، جو پتہ نہیں اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، اپنی 2 نمبریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سندھ کی عوام کے اوپر یہ ظلم اور تشدد ڈاکو راج کے معاملات میں سامنے ہے، بد عملی کے معاملات میں سامنے ہے، قتل و غارت کری کے معاملات میں سامنے ہے، بھتہ خوری کے معاملات کے سامنے ہے۔ یاد رکھو امن بنیادی ہمارا حق ہے، امن ہمیں فنڈامنٹل آف دا رائٹس، ہمارا بنیادی حق ہمیں آئین دیتا ہے۔ حکومت ہوتی اس لیے ہے کہ وہ اپنے رعایا کو امن دے، حکومت ہوتی اس لیے ہے کہ وہ اپنے رعایا کے حقوق کو تحفظ کرے۔ اگر یہ حکومت عوام کو امن نہیں دے سکتی، انہیں سکھ کی زندگی نہیں دے سکتی، انہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتی، الٹا بدعملی مسلط کرتی ہے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ تائید کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ تائید کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے تائید کیجئے۔ امن چاہیے نہیں چاہیے؟ ہمیں امن چاہیے، ہم امن مانگتے ہیں، امن کی زندگی پہ رکھے۔ اس کے لیے جمعیت علماء اسلام اگرچہ حکومت پہ نہیں ہے لیکن ہر دستہ اول کا کردار یہ ادا کر رہی ہے۔ یہ علماء، یہ غیور، یہ میرے لوگ کر رہے ہیں۔ یقین مانیے میں حکمرانوں کی جماعتوں کو کیا کہوں، میں انصار کوئی ورزیوں کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہوں، آج تک جتنے دھرنے ہوتے ہیں، جتنے جلوس ہوتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر بعد میں صفائی بھی اسی جماعت کے فرد کریں؟ کسی جماعت میں یہ ترہ امتیاز نہیں ہے۔ یہ ترہ امتیاز میرے انصار کے جوانوں کو، یہ ترہ امتیاز جمعیت علماء کو ہے۔ ہم تو امن کے اتنے دائی ہیں کہ اس روڈ کی حالت بھی خراب نہیں رکھنے دیتے، اور تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم شہر در شہر بند کر دیتے ہو، رات کو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، آمد و رفت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بدامنی ہے تو لہٰذا حکمران اس کے ذمہ دار ہیں۔ کل کہتے تھے حضرت حسین کی شہادت یزید کے دور میں ہوئی، کہتے ہیں پھر یزید ذمہ دار ہے تو پھر یہاں بھی بدامنی تمہارے دور میں ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار بھی تم، پھر یہ بھی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا شرم کرنا چاہیے اور ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی امن کے خواستگار ہیں اور امن کے لیے ہی بات کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ مفتی صاحب لڈو گیم روزے میں کھیلنا کیسا ہے؟ لو جی یہ اچھی آپ بیداری امت سنا رہے ہیں۔ خدا کے بندے یہ بعض چیزیں بعض اوقات لوگ جوا لگا کے کھیلتے ہیں، وہ تو پکا حرام ہے، لیکن اگر آپ بغیر جوے کے کھیلتے ہیں تو تب بھی علماء کی ایک جماعت منع کرتی ہے کہ نہ کریں، لیکن بغیر جوے کے بھی کوئی کھیلے تو نماز کا وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے، اسی طرح عبادت کا وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے، اس میں گالم گلوچ اور ایک دوسرے کی عزت خراب کرنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو کوئی نہ کوئی گنجائش کہیں مل جائے گی، لیکن بہتر ہے اس کے بجائے وہ گیم کھیلیں جو کھیل بھی ہو اور آپ کے جسم کی ورزش بھی ہو۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔